السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس سے پہلے کلپ میں گزارشات کی تھیں کہ ہمارے والدین کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، تو اللہ نے اس پہ قرآن میں لکھ دیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے والدین میں سے دونوں یہ ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آئیں، ان کو اف بھی نہ کہیں، یعنی کوئی ایسی تکلیف کا کلمہ ان سے اظہار نہ کیجیے، اینڈ اسپریڈ یور ونگز آف ہیوملٹی، بالکل ہمبل ہو کے ان سے بات کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج میں آپ کے سامنے اولاد کی حقوق لے کے حاضر ہوں کہ جو والدین ہیں جب وہ جوان تھے، ان کی اولاد تھی جن کی انہوں نے پرورش کی، تو ان کی بھی کچھ حقوق ہیں۔ وہ کیا حقوق ہیں اس پر تھوڑی میں چاہتا ہوں ہم نظر ڈالیے۔ والدین کے تو ہیں، دیکھیں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن کی، بہت ہی خوبصورت اور آپ بڑی معنی خیز سورہ تکویر ہے، اس کی آیات 8 اور 9، سورہ نمبر 81 آیات 8 اور 9، بالکل چھوٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ ایک اس کا ترجمہ اور یہ قیامت کا منظر ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پہ چھوڑ دی جائیں گی، جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ یہ قیامت کا بڑا زبردست ایک منظر ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ وہ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، زندہ دفن کی ہوئی بچی سے تو کس جرم میں ماری گئی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے پہلے عرب معاشرے کے کچھ قبیلوں میں کے کچھ لوگوں میں یہ ایک فل فلیجڈ یہ روایت نہیں تھی یا ان کا ایک طریقہ کار، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے تھے، جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس بیٹی کو وہ قبرستان لے جاتا تھا، قبر کھود کے اس کا زندہ دفنا آتا تھا۔ اب آپ دیکھیے اس کا اللہ نے ذکر کیا کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا، I will ask her، تم کس جرم میں ماری گئی۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے 1-2 کلپس پہلے بات کی ہے کہ اس دنیا کو آپ اکیلا دیکھیں گے نا تو یہ اس میں صرف ظلم ہے، فساد ہے، کرپشن ہے، ریپ ہے، فراڈ ہے، لیکن جیسے آپ اس دنیا کو آخرت کے ساتھ لنک کریں گے، پیر کریں گے، جہاں انصاف پورا ہوگا اور اچھائی کرنے والے کو اس کا صلہ ملے گا، برائی کرنے والے کو اس کی جزا اور سزا ملے گی، اور یہ سب چیزیں معاملات طے ہوں گے اور ابدی زندگی وہاں سٹارٹ ہوگی، تو بالکل اٹ میکس پرفیکٹ سینس۔ تو اس قیامت کے موقع پہ اللہ پوچھے گا۔ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کیونکہ آپ ہماری اولاد کے حقوق کی جو سب سے گھنونی شکل ہے وہ ہے کہ اس کو آپ قتل کر دیں، اور وہ بھی قتل کیا کریں، زندہ کو آپ دفنا دیں۔ اس سے بڑی چیز تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، جیسے پہلی آیت میں قرآن کی اس آیت میں جو یاد دہانی تھی جو جمعے والے دن ہم پڑھتے ہیں خطبہ میں، تو اس میں ہے نا کہ اللہ نے کہا اللہ نے 3 چیزوں سے روکا فحاشی سے، تو وہ فحاشی بیسیکلی وہ زنا والی چیز ہے۔ اللہ نے الٹیمیٹ چیز کا ذکر کر کے تمام وہ راستے جو وہاں تک جاتے ہیں اللہ نے کہا ہے اس سے آپ نے بچنا ہے۔ تو ادھر بھی وہ ایکسٹریم کیس ہے کہ آپ نے زندہ اپنی بیٹی کو زندہ آپ نے دفن کر دیے، تو اللہ کہتا ہے میں پوچھوں گا۔ آپ کرتے ہیں نا جب کسی کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے تو آپ جو ظالم ہوتا ہے اس سے بات نہیں کرتے، آپ ظلم ہونے والے پر بات کرتے ہیں، وائی آر یو کرائنگ، آپ کو کس نے مارا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے جس نے مارا ہے۔ یہ اللہ کا ایک اس طریقے سے اللہ نے بات کی ہے۔ اب اس کے بیسس پہ میں آپ کے سامنے یعنی جو ہماری اولاد ہے ان کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، میں اس پر تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد ہماری ہے، ہم جیسا مرضی اولاد کو مولڈ کر لیں، جو اس نے پروفیشن جوائن کرنا ہے وہ ہماری مرضی سے کرے گا، شادی ہماری مرضی سے کرے گا یا کرے گی، جو ہم کہیں گے وہ کپڑا پہنے گی، جس یونیورسٹی میں کہیں گے وہ کرے گا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا بنیادی حق ہے، کیونکہ ہم والدین ہیں، ہمیں بہتر پتہ ہے۔ ایکچولی ایسا نہیں ہے،
جب ایک لڑکا یا لڑکی، آپ کی اولاد ہی صحیح، بیٹا بیٹی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے یا پہنچتی ہے، انٹلیکچوئل ویئر اٹ کین ڈیسائیڈ فار اٹ سیلف، اس پہ ان کے حقوق، باقاعدہ حقوق شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایک پوری شخصیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان پر جبر کرنا، اپنی مرضی ٹھونسنا، یہ انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا حق جو ہماری اولاد کا ہمارے اوپر ہے کہ میں میاں بیوی ہم وفادار ہوں، آپس میں پیار محبت سے رہیں، اولاد کو شفقت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اولاد یہ چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ خوش ہوں، آپس میں خوش رہیں، وفادار ہوں، اور ایک گھر کا نظام چلے۔ دوسری چیز جو بالکل عیاں ہے وہ ہے تعلیم و تربیت، کہ ہم اپنی، ان کا حق ہے کہ ہم جب وہ چھوٹے ہوں ہم ان کی تعلیم اور تربیت میں پوری انرجی صرف کریں اپنی، جو ہمارے حلال ذرائع کا نوالا ان کے منہ میں ڈالیں، اپنے جو ہمارا سرکل ہے آف حلال ارننگز، لیجیٹیمیٹ ارننگز، اس کے اندر ان کی میکسیمم اچھی تعلیم و تربیت کیجیے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم اپنے بچوں کو جو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں، بیسٹ تحفہ، وہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے جو آپ ان کو تعلیم دے دیں گے، جو آپ کی استطاعت میں بہترین تعلیم ہے، وہ ان کے لیے بہترین آپ نے ان کو تحفہ دے دیا، کیونکہ آپ نے ان کو ایک بہرحال ایک انٹلیکچوئل بینگ بنایا۔ اسی طرح ان کو ہم اچھی پرورش کریں گے، خدا سے محبت کرنا سکھائیں گے، خدا سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا۔ یہ پرورش ہم نے اپنی اولاد کی کرنی ہے۔ ان کو ہم نے اللہ کا احساس بھی دینا ہے اور حقوق العباد کا بھی بتانا ہے۔ دونوں چیزوں کو ہینڈ ان ہینڈ لے کر بچوں کا یہ حق ہے، یہ ان کا حق ہے۔ یہ اس کے بغیر اس گھر سے اگر پرورش پائیں گے تو وہ ہمارے خلاف حجت بنیں گے آخرت میں۔ یہ یاد رکھیے، وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل۔ جب اللہ ہمیں اولاد دیتا ہے، بیٹی ہو بیٹا ہو، یا بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، جیسے بھی ہو، اللہ نے کہا ہے، وہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں آج، اللہ نے قرآن میں کیٹیگوریکلی کہہ دی ہے، قرآن کی آیت میں، میں چاہتا ہوں تو سب کو بیٹے دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو سب کو بیٹیاں دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو مکس اپ کر کے دیتا ہوں، اب بیٹا بیٹی، میں چاہتا ہوں تو کوئی اولاد نہیں دیتا۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی بہو کو، اپنی یہ جو ہے نا، ان کو نا دوش ٹھہرانا، ان کو نا قصوروار ٹھہرانا چھوڑ دیجئے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ آپ کی بہو کی مرضی نہیں ہے، آپ کی بیوی کی مرضی نہیں ہے کہ آپ اس کو تانا دینا شروع کر دیں کہ بیٹیاں ہی ہوتے جا رہی ہیں۔ اس سے ڈرنا چاہیے، تو یہ حقوق ہیں ان کے کہ ہم ان کو اللہ کا اور حقوق العباد دونوں کے احساسات ڈالیں گے، قرآن کی تعلیم دیں، نماز کے بارے میں بتائیں۔ کہاں سے پتہ کریں گے یہ تو قیامت کے دن حجت بنیں گے، یہ تو قرآن کی صریح آیات ہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کے آگ سے بچائیں، یہ ان کا، یعنی یہ ان کا رائٹ ہے۔ وی ہیو ٹو ٹیل دیز تھنگز۔ تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ شادی ہے، کہ جب آپ کی بیٹی یا بیٹا شادی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، نکاح کی، اور وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے، یا آپ شادی اس کا کرنا، تو اس کی مرضی شامل حال ہر صورت آپ نے کرنی ہے۔ زبردستی نکاح بہت بڑا ظلم ہے آپ کے بچوں پہ، آپ یقین کیجئے۔ ان کو کانفیڈنس میں لیجئے، یا اگر آپ کی اولاد آپ کو کوئی سجیسٹ کرتے ہیں کہ بیٹی کہ میں نے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، لڑکا کہتا ہے میں نے اس لڑکی سے کرنی ہے، اس کو اپریشیٹ کیجئے، اس کو اس وقت اپنا آنر کلنگ نہ کیجئے اس کی۔ یہ وہی بات ہو جائے گی جو اللہ نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا تو کس جرم میں ماری گئی۔ یہ چیز مت ہونے دیجئے۔ یہ ان کے حقوق ہیں، اور ان کا حق ہے کہ وہ آپ کی بات کو سے، یہ ہماری اولاد کا حق ہے جب وہ انٹلیکچوئل شعور کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ آپ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں آپ کے فیصلے سے، لیکن ان کو کہا گیا کہ اچھے طریقے سے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں کے حقوق آپ نے رکھنے ہیں، اپنے اور اپنے اولاد کے، اور اولاد بھی دونوں حقوق دیکھے۔ اٹس امپورٹنٹ۔
اور یہ دیکھیں نکاح میں نے کیوں کہا ہے، نکاح بیسیکلی کیا چیز ہے؟ اوپن ڈکلیریشن ہے ان پرنسپل. لڑکا لڑکی گواہوں کے سامنے بیٹھے ہوں اور دونوں رضامندی سے کہیں کہ میں راضی ہوں اس لڑکے کے ساتھ رہنے کے لیے، لڑکا کہے میں راضی ہوں. اگر وہ راضی نہیں ہیں اور اس وقت آپ زبردستی کر رہے ہیں، یہ تو آپ نے اللہ کے ساتھ بہت بڑا مذاق کر دیا. پھر اللہ کے ساتھ مذاق مت کیجیے، اس چیز کو سمجھیے، خود بھی سمجھیے اور اپنی اولاد کو بھی سمجھائیے، اور اولاد خود سمجھو اور اپنے والدین کو وہ بھی سمجھائیں. یہ ہے آپ کے اولاد کے حقوق آپ کے اوپر. بہت شکریہ. السلام علیکم.